اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ رمضان المبارک کو بہت خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ مسلمان اس مہینے کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ سحری، افطار، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ رونق ہی رونق ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ خصوصی میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں اپنے خوبصورت مہمانوں کا، جو کہ بہت خوبصورت گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے، جو کہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اپنی باتیں پیش کرتے ہیں جن کو آپ سماعت کرتے ہیں۔ محترم جناب، سب سے پہلے علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ایک بار پھر آپ آئے ہمارے پروگرام بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ معروف سماجی شخصیت جناب حاجی محمد یوسف راجپوت صاحب، جو کہ چیئرمین سچ سلاوٹ ویلفیئر فورم کے سابق چیئرمین مسلم مارواڑی سلاوٹہ جماعت کراچی۔ جناب یوسف بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں میں رمضان المبارک کی، اور پہلی بار آپ میرے اس شو میں آئے، میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ جزاک اللہ۔ ہماری ایک اور معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف ٹیلی ویژن پہ سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں۔ ایک بار پھر میرے پروگرام میں آئیں محترمہ ندا زیدی، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم عقیدت میں آنے کی۔ سماجی رہنما اور ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں، وہ چاہے رمضان کی ہو، چاہے ربیع الاول کی ہو، چاہے محرم کی ہو۔ ہمیں ان سے بہت محبت ہے، یہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ جناب نعیم MNA صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں۔ ایک اور معروف نعت خواں میرے ساتھ موجود جناب حامد رضا صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں حامد بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ بڑی مصروفیات ہیں آپ کی بھی، میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی پوسٹ کہ آپ مختلف چینلز پہ ماشاءاللہ سحری میں بھی ہوتے ہیں، افطار میں بھی ہوتے ہیں، تو کیسے رمضان گزار رہے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ آپ کو دیکھتا ہوں جوش اور بڑھتا ہے کہ جب ہمارے بھائی، بڑے بھائی ایسا کر سکتے ہیں تو چھوٹے کو بھی چاہیے تھوڑی محنت کرنی چاہیے، تو اس محنت میں لگا ہوا ہوں۔ چلیں آپ کو اس کا اللہ پاک اجر عظیم دے، آمین۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے آپ کریں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔
گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، روشنی کا یہ سفر، ہاں روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اور یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی، یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی، یہ صدا ہے روز شب قلب علیم زار کی۔ پھر مدینے کا سفر، ہاں پھر مدینے کا سفر لکھ دے سب کی تقدیر میں، پھر مدینے کا سفر لکھ دے میری تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا حمد باری تعالیٰ سے، بہت خوبصورت انداز میں جناب حافظ و قاری حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا۔ اللہ پاک ان کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علامہ صاحب کیسے گزر رہے رمضان؟ ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے ہیں الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھے گزر رہے ہیں، فاسٹ جی الحمدللہ ہیں علامہ صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال مہینوں کی طرح، اللہ اکبر، اور مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی طرح، ہفتے گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے سیکنڈوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس غیب دان نبی نے جو 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا، آج اسی طرح ہو رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان میں آپ خوب عبادتیں کرو، جی ٹھیک ہے نا، نماز کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، ہمیں کس طرح عبادتیں کرنی چاہیے اس ماہ میں؟ جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے کا ہے نا؟ جی بالکل اسی مہینے کا ہے، شہر رمضان الذی انزل انزل فیہ فیہ القرآن۔ آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت پہلے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا یہ سوال ہے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا۔ اللہ اکبر۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پنجگانہ نماز اپنے وقت پر اور اول وقت میں ادا کی جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیا جائے وہ ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں نماز تراویح ادا کی، اس کا سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دوسری جو چیز ہے پنجگانہ نماز کے بعد ہر روز بعد نماز عشاء فرائض کو ادا کرنے کے بعد اور 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد مردوں کو چاہیے کہ وہ مساجد میں آئیں اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں، اور ہماری مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں۔ دوسری جو بات آپ نے کہی جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں
دور کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین آقا کریم کو سناتے اور آقا کریم علیہ السلام جبریل امین کو سناتے۔ اللہ اکبر۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبریل امین حضور کو قرآن سناتے اور حضور جبریل امین کو قرآن سناتے، تو اس کے ساتھ ایک جو چیز آپ کے سوال میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے، فرمایا کہ ویسے تو آپ علیہ السلام ہر وقت سخاوت فرماتے رہتے تھے، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اور قرآن کا دور ہوتا تھا، اس دوران آپ کی سخاوت کے اندر اتنی تیزی ہوتی تھی جتنی ہواؤں کے اندر تیزی نہیں ہوتی تھی۔ تو معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں اہتمام کرتے تھے تلاوت قرآن کا، وہاں ساتھ میں جو ہے وہ سخاوت بھی فرماتے تھے۔ جب سخاوت کی بات آئی ہے تو بخاری کے اندر یوں ہے، اللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ امام اہل سنت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک اور چیز ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر 4 چیزوں کو لازم پکڑو، اور ان 4 چیزوں کی طرف میں چاہوں گا آپ کی پروگرام کی وساطت سے سامعین و ناظرین اس پر توجہ دیں۔ پہلی چیز جو آپ علیہ السلام نے فرمائی وہ کلمہ شہادت کا ورد، یعنی کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، نماز تراویح کے بعد، تلاوت کے بعد جو کثرت کے ساتھ کیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، یعنی رمضان المبارک جو ہے یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، مگر اس میں استغفار جو ہے جلدی قبول ہوتا ہے۔ آگے جو چیزیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تم مانگو یا نہ مانگو، اس میں کوئی چارہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں مانگنی ہی پڑیں گی۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کثرت سے کیا کرو اور جہنم سے جو ہے یہ پناہ مانگا کرو۔ تو ان چیزوں کے بعد جو خلاصے میں نکلی وہ یہ چیزیں ہیں کہ کلمہ شہادت کا ورد، استغفار، اور استغفار کے ساتھ ساتھ جنت کا سوال اور جہنم سے جو ہے وہ کیا کیا جائے کہ پناہ مانگی جائے۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو افطار کا اہتمام کرنا اور وقت پر کرنا، اور ٹائم ہو جائے تو جلدی کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جلدی سے مراد یہ وقت سے پہلے، نہیں، جب وقت ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرنا، اور سحری کو جو ہے نا وہ آخری وقت میں کرنا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سحری کو آخری وقت میں کرتے ہو، ایک تو اس میں برکت بھی ہے، اور دوسرا دن بھر جو تمہارا روزہ ہوتا ہے نا، یہ سحری جو ہے اس کے لیے توانائی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی جب بندہ سحری کرتا ہے برکت بھی وصول ہوتی ہے، اور سحری کی برکت سے تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور سحری کی برکت سے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ظاہر اللہ سے کچھ دعائیں بھی کر لیتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ لیتے ہیں، مطالعہ بھی کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے ایک باب کو ضرور پڑھا کریں۔ مثلا کہ آپ اس کو یوں مختص کر لیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے اسماء اور اس کے بارے میں پڑھیں گے، ایک دن آپ کی اولاد کے بارے میں۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگیں۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، غریبوں پر سخاوت کریں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں۔ اس کے ہر لمحہ جو ہے ہمارے لیے برکت ہے، اور ہر لمحے کی جو ہمیں نوید اور خوشخبری سنائی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، یہ مہینہ بہت افضل ہے، بہت برکتوں والا ہے، نعمتوں والا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ نے اپنا قرآن جو ہے وہ اس خاص مہینے میں اتارا، یعنی کہ عظیم کتاب۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے قرآن کی فضیلت مخلوق پر ایسے ہے کہ جیسے میں نے مخلوق کو پیدا کیا میری فضیلت ہے، ایسے میرے قرآن کی بھی فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی قرآن کے بارے میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، مطلب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے وہ پھٹ جاتے اور اس کی نورانیت کو نہ برداشت کر پاتے، مگر یہ سینہ ہے مصطفیٰ تھا کہ جس پر 30 پاروں کو اتارا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے اندر سمو لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ محمد ہمارے
سرکار ہے, بڑی شان والے, سبحان اللہ. میرے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں, ہمارے مہمان بھی ہیں, اور پہلی بار آپ میری شو میں آئے جناب یوسف راجپوت صاحب. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, رمضان المبارک کیسے گزارتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ صاحب کا چیئرمین بھی ہیں آپ کی مسلم مارواڑی سلاوٹہ جماعت کے بھی. جی جی. ہاں, تو کیا ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں آپ کی ہماری الحمدللہ رمضان کے علاوہ بھی ہماری ایک برادری ہے مسلم مارواڑی سلاوٹہ جماعت, جس کا میں سابقہ چیئرمین بھی ہوں. وہ کراچی کے معمار ہیں. کراچی کی ایک بہت پرانی جو کہتے ہیں ہم 300 سال سے یہاں پہ مقیم ہے, بر صغیر سے کراچی میں مقیم ہے. جتنی بھی کراچی کی اولڈ عمارتیں ہیں یا جتنی بھی کراچی کی اپنا پیلے پتھر کی جتنی بلڈنگیں آپ دیکھیں گے سب ہماری برادری کے لوگوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ایک پرانا ایک نام ہے جو کراچی کے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ہماری برادری کو, سلاوٹ برادری کو. رنچھوڑ لینڈ میں آباد ہے اور پیچھے سے یہ اپنا جیسلمیر سے ہیں, انڈیا سے. تو یہ ایک ہماری ایک فلاحی کمیونٹی ہے مکمل, اور الحمدللہ ایک بہت بہترین فلاحی نظام ہے. ہمارا اپنا بیت المال کا اپنا ادارہ ہے, ہمارے اپنے انڈسٹریل ہومز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں ہمارے اپنے. تو ایک بہت بہترین کراچی کے اندر ہمارا نظام ہے. تو اور سب سے اچھی بات کہ یہ مخصوص ہماری برادری کے لیے نہیں ہے, یہ اس میں تمام لوگ بینیفٹس اس میں لے سکتے ہیں جو بھی الحمدللہ علاقے کے رہنے والے ہیں یا آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں. میں الحمدللہ اسپیسیفک جو سلاوٹ ویلفیئر فورم جو میری ہے گزشتہ 10 سالوں سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں؟ الحمدللہ اس کا میں چیئرمین ہوں. بس زمانہ طالب علمی سے ہمارا ایک تھا ایک جو اپنا بہت بڑا ایک الفاظ ہے, اگر انسان اس کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مفتی صاحب اگر میں غلط کہوں تو ذرا آپ کہیے گا, کہ اے لوگوں تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. واہ واہ. تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کام دے دیا نا کہ ہمارا کام لوگوں کی بھلائی کرنا ہے, اور آج کے دور کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خوشیاں منائیں یا افسوس کریں یا بیٹھیں یا باتیں کریں, ہم پورا ہی نہیں کر پاتے. اتنے لوگ, اتنی درخواستیں, اتنی پریشانیاں ایسی لے کے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ ہم بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں. ایکچولی دکھنے کو تو کراچی میں کروڑوں اربوں روپے بٹ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کبھی لائن میں نہیں لگے. علامہ صاحب آپ کی بات کی تائید ہے یہ. جی 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 ہاں, جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کبھی لائن میں نہیں لگے گا, کسی سے کہے گا نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک موقع دیا کہ ایسے لوگ جو کہیں جا نہیں سکتے, بہت زیادہ اپنا پردہ پوشی سے ان کی معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے, ہمارے کچھ مخیر حضرات ہیں ان کے ذریعے حل کروا رہے ہیں. راشن کی مد میں, اسکول فیس میں بہت سے بچوں کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فیس کا ایک ماہانہ اس طرح کا وظیفہ بندھا ہوا ہے, جو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے آٹو پہ, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا واسٹ ٹائم تو یہ بچے کی یہ فیس لگ گئی جی, اب وہ سال کی فیس جمع ہو گئی. ہمیں اسکول سے اندازہ ہوتا ہے جی یار آپ نے اس بچے کا کہا تھا اس کی ایک آپ کے نام سے 1 سال کی فیس آ گئی. تو میں تو کہتا ہوں یا اللہ آپ نظام چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میں تو بس ایک چھوٹا سا ہم نے ایک ارادہ کیا کہ ایک نیکی کا ارادہ کیا. بالخصوص رمضان میں ہماری یہ ایکٹیویٹی اپنا ایک بہت عرصے سے یہ بھی ایک چل رہی ہے. اس میں ہم کوئی اپنا ایک اچھا سے کچھ دوستوں نے پروگرام بنایا کہ زکوٰۃ خیرات نہیں, ہم کچھ ایسا پروگرام کرتے ہیں کہ مسافروں میں افطاری تقسیم کرتے ہیں, چاہے وہ اب کرولا والا ہو یا اپنا لینڈ کروزر والا ہو. افطاری سے ایونٹ 2 یا 3 4 منٹ پہلے ہمارے تمام لڑکے بوائز ہمارے سارے مختلف کراچی کی سڑکوں پہ ہوتے ہیں, اور ایک اچھا سے افطاری باکس گاڑی والے کو جاتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی اپنا حدیث یا ایک قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ اگر کسی روزے دار کو افطاری کرائیں گے ہم تو اس روزے دار کی نیکی سے کمی کیے بغیر اللہ رب العزت آپ کو بھی روزے کا اجر عطا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کچھ کام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں, اور کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں, بچوں کی بھی اپنی تربیت کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہم مفتی صاحب کی بات کو میں آگے لے جاؤں, ہمیں سب کو مل کے ہمیں سب کو مل کے اپنا رول ماڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. بالکل ہماری زندگیاں آسان اسی رول ماڈل سے ہوگی. ہمارے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت جو انہوں نے معاملات, ہر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو معاملات اتارے دنیا میں, وہ ہر قسم کے معاملات ہمارے لیے اتارے, اور اس کا طریقہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں اور اپنا رول ماڈل بنیں. دوسرا, آپ کو میں دیکھ کے, آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, ایک بات میں بھول جاؤں گا, آپ کو میں دیکھ کے بہت خوش بھی ہوتا ہوں, بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ ایز اے اینکر, کیونکہ آپ کو دنیا سنتی ہے, آپ کو پوری جو اردو سننے والے ہیں, جو لوگ ہیں آپ کو سنتے, عوام میں ہمیں احساس اجاگر کرنا ہے. وہ احساس
چاہے جو ریڑھی والا دکاندار، جو تکلیف میں نے 3-4 دنوں میں یہ دیکھی نا سروے کر کے کہ چاند رات کو جو کیلا آپ کا 100 روپے 120 روپے کلو وہ صبح ہوتے ہی ظہر نماز کے بعد 300-400 روپے کلو بکا، یہ بے حسی نہیں تو کیا ہے؟ بے حسی ہے. تو یہ عوام پہ ہمیں مصنوعی مہنگائی بھی عوام میں شعور اجاگر وہ کرنا بھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. پوری دنیا میں. مفتی صاحب آپ یقین کریں دبئی میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہاں پہ رمضان آنے سے پہلے وہ غیر مسلم لوگ ہیں اور وہ بالکل اپنا اس کی ڈسکاؤنٹ اسکیمیں اور آفرز بالکل لگا دیتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا نظام ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. آپ سے میں درخواست کروں گا میٹرو چینل کے توسط سے، بزم عقیدت کے شو کے توسط سے، کہ اس پہ اتنا زور دیا جائے کہ عوامی شعور دیا جائے کہ یہ جو مصنوعی مہنگائی ہے نا اس کا کنٹرول تو میرے اور آپ کے مجھے ہاتھ آپ یہ بتائیں، ہمارے کمشنر کراچی جو ہیں وہ ایک لسٹ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ریٹ ہیں ہر چیز کے، لیکن وہ ریٹ تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس پر کیا کوئی ایکشن نہیں لیتا؟ دیکھیں اس پہ ہم بہت جگہ پہ ہم نے درخواستیں بھی دی ہیں، ہم سماجی طور پہ بہت کام کرتے ہیں اور ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. یہ بات میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ ہمارا کلچر پاکستان کا اتنا ہم معذور ہو چکے ہیں کہ وہ اب ایکشن اپنا لینے کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمت نہیں رہی. اگر کوئی ہمت کرتا بھی ہے تو سسٹم اس سے بالکل اس کی آواز دبا دیتے ہیں. کوئی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں، کسی آفیسر کے دل میں یا کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کے دل میں بات ڈالے، مارکیٹ میں ایکشن بھی لے، تو سسٹم اس کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ ہوتا ہی نہیں. تو میں وہی کہتا ہوں ہمیں عمل پیرا نہیں ہوتا، ہمیں گراؤنڈ سے تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اسکولز، اپنے جو بچے ہیں پرائمری ہے، وہاں سے ہمیں اسلامک تعلیمات کو اتنی ترجیح دینی ہے. ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو رول ماڈل بنانا ہے. اپنی کتابوں میں، اپنی نصابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں اس کو لازمی ہمیں ان کروانا ہے. ایک ہوتا ہے چیپٹر، دیکھیں آپ نے بھی اسکول ہم سب دیکھیں ایک پیپر ہوتا ہے آپ سے، بلکہ اس میں 10 پیپر ہونے چاہیے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی جینے کا طریقہ ہمیں بتا دیا. تو یہ ہے کہ اپنا لوگوں سے میں کہوں گا کہ جی جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں یا جو ریڑھی لگاتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، کھانے کا سامان بیچتے ہیں، خدایا عوام پہ ترس کھائیں، ان کے حال پر رحم کریں. یہ ایک دن میں کیلا کوئی اپنا حکومت وقف کوئی اپنا یا کوئی بھی فروٹ ایسا سنا کوئی 600 روپے کلو آپ کا سیب بک رہا ہے. افسوس کا مقام. ابھی رمضانوں سے پہلے میں ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایک باپ نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا، بڑے پیارے بچے، ایک بچی اس میں 2 سال کی شاید وہ بیچاری شہید ہو گئی اور 2 بچے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. تو یہ اس طرح کا حال ہے، وہ بہت لمحہ فکری ہے ہمارے. بس اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، خاص فضل فرمائے. جناب یوسف راجپوت صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، پروگرام انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. ہمارے ساتھ معروف نعت خواں محترمہ ندا زیدی صاحبہ، میں چاہوں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں. یہ نعت مولانا جامی صاحب کی ہے، پرشین نعت ہے اور میری فیوریٹ نعت ہے. فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری منے مسکی زنا داری فدائی
करता कैश है सियाह शुद रोज़े पशीमानम या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़िहजरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश की। और मौलाना जामी आशिक रसूल, क्या शान थी उनकी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब नईम MNA साहब, नईम भाई क्या मैसेज देंगे हमारे मुखय्यर हजरात को? आप देखें कि अभी यूसुफ राजपूत साहब भी यही बात कर रहे थे कि लोग बहुत खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं इस महंगाई के आलम में। मैसेज दिया, बिल्कुल सही मैसेज दिया इन्होंने कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब है, हालात इस वक्त बहुत ख़राब है। तो मुखय्यर हजरात किस तरह बाहर आए? निकले बाहर, मगर ये है ना कि अगर आप देखें कि ज़कात हमारी माशाल्लाह इतनी निकलती है, अगर सही तरीके से ज़कात हम दें ना तो हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह बहुत ज़कात निकलती है हमारी, मगर हम लोग ज़कात सही तरीके से अदा नहीं करते। असल में लोग अदा करते हैं सही लेकिन तरीके मैं से कहता आप हूं देखें कि अदा सही जगह बिल्कुल नहीं हो पहुंचती रही। नहीं है, जगह सही जगह नहीं पहुंचती, सही जगह नहीं पहुंचती है। हाँ, इसमें हम अगर देखें ना, हमारा जो निज़ाम है ना, जो एक तो कराची को अगर अगर कभी मुझे कोई हाथ में कलम और पेंसिल दे दी जाए ना, मैं कराची का नक्शा बनाऊं और उसको चारों तरफ भिखारियों का जाल बना दूंगा, तो हमारे यहाँ तो बाकायदा कोई एक्शन नहीं है। अपने सोशल मीडिया पे देखा, गाड़ियां भर भर के भिखारी जो गदागर हैं, जो पेशावर जिसे हम कह सकते हैं, जो अपना, और कितनी वीडियोस आई हैं। आजकल भी ये भी आवाम में शऊर देना पड़ेगा कि यार ये हाथ रोक दो। आज आप देखें, किसी को ना दें अपने आसपास, और हमें यकीन करें, हमें पता होता है। देखें, एक और हमें एक सोशल अपना जो अपना निज़ाम है ना, हमें सोशली इस निज़ाम को ठीक करना है कि मैं समझता हूँ कि मेरा दोस्त है, मेरा करीबी दोस्त, अमूमन ये होता है, हम उम्र होते हैं, हमारे बच्चे भी हम उम्र होते हैं, हमें पता होता है कि यार ये फाइनेंशियली कमज़ोर है, ठीक है, मैं इखलाकन तौर पे इस तरह मदद कर सकता हूँ। वो मुझसे पैसे तो नहीं मांगेगा, लेकिन वो तमाम खुशियाँ मेरे साथ मनाएगा, वो उसके बच्चे मेरे बच्चों के साथ मनाएंगे। हमें ये करना चाहिए। एक इखलाकी मैसेज है कि मैं अगर अपने बच्चे के 3 सूट ले रहा हूँ ना, तो 1 या 2 सूट में अपने बच्चे के जैसे जैसे ले लूँ और उसका तोहफा दे दूँ। यार मेरा दिल है कि हमारे बच्चे एक जैसा पहने। तो इस तरह के हमें एक छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, उसी से ये माशरे में सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी हुकूमत वक्त है, जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको अपने बिल्कुल अपने मामलात को ना ऐसा करना पड़ेगा जिस तरह हमारे जो खुलफा राशिदीन ने, जिन्होंने जिस तरह निज़ाम संभाला, कि वो कहते थे ना कि अपना कि समंदर किनारे कोई जानवर ही मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, उमर उसका जवाबदेह है। तो ये अभी जितने साहिब इक़्तिदार लोग हैं, यकीनन ये जवाबदेह हैं। अल्लाह की रस्सी बेशक अभी थोड़ी सी ढीली है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब देख रहे हैं। तो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन सब से मैं अपना डायरेक्टली कहूँगा कि उस वक्त से हमें डरना चाहिए कि जब अल्लाह की रस्सी खिंच जाए, क्योंकि मेरे हाथ में इख्तियार है, तो अल्लाह सबसे पहले मुझसे ही पूछेगा। अल्लामा साहब, मैं जो यूसुफ भाई की जो बात को जो मैं समझाऊँ ना, जो ये समाजी जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत सारा इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं जो इनको समझाऊँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि शिराज भाई हमें बुनियादी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। हमें खाने पर, लंगर पर, दस्तरखान पर करना चाहिए, लेकिन हमें बुनियादी चीज़ों पर जो उनकी ज़रूरत है। बिल्कुल, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल शहजाद भाई, बहुत अच्छी बात है जिस पर हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं, मैं और आप। जी। तो आज हमें समझ लें कि एक नया साथी मिला है, जी, एक नया दोस्त मिला है कि लोगों को जो है उनके अपने पाँव पर जो है खड़ा किया जाए। जहाँ तक बात हो रही थी, हमारे नईम भाई बात कर रहे थे ज़कात के हवाले से, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, जो मुखय्यर हजरात हैं, ये 2 चीज़ों के मुजरिम हैं, सारे नहीं। अच्छा, मुजरिम है? जी, मुजरिम है, सारे नहीं, कुछ हुकूमत के भी मुजरिम है और अल्लाह के भी मुजरिम है। हुकूमत के इस तरह से कि ये टैक्स छुपाते हैं, हमारा मुल्क दिवालिया हो गया है, और अल्लाह के मुजरिम इसलिए हैं कि ये ज़कात अदा नहीं करते। अब जब मुखय्यर हजरात टैक्स भी ना दें
اور زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کہاں سے کرے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری جو چیز ہے ہماری حکومتوں کی بھی سستی کہہ لیں, نااہلی کہہ لیں, کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ٹیکس یا زکوٰۃ جاتی ہے تو اس کا ایک مربوط نظام بھی نہیں ہے ان کے پاس. یعنی بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں بعد جو دینا چاہتے ہیں مگر وہ حکومت وقت کو زکوٰۃ نہیں دیتے. غالباً یکم رمضان کو کٹوتی ہوتی ہے بینکوں میں, بینک خود ہی کاٹ لیتا ہے بغیر کچھ کاٹ لیتا ہے, لیکن کچھ لوگ پیسے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں نکال لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمع سب کر رہے ہیں, خرچ نہیں کر رہے. یعنی کہ اگر کسی کے پاس بیت المال میں زکوٰۃ ہے نا تو اس کو صحیح معنوں میں جس کا حق ہے اس تک پہنچا بھی نہیں رہے. اور جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس کی بھی کوئی جو ہے نا وہ جمع کرنے کی پہنچانے کی کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں جو ریاست کو کرنی چاہیے. سب سے پہلا ٹیکس, اور ٹیکس سے افسران بالا کی اور یہ ہمارے وزراء کی ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. یہاں اگر تفنن کے طور پہ آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں. جی جی کہیں. یہ جو افیسر ہوتے ہیں نا, جیسے کمشنر کی بات ہو رہی تھی, سب کی نہیں, کمشنر کی بات, یہ سخت دل اور سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور ٹیکس جب لیا جاتا ہے نا تو یہ اگلے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اور سمجھ لیں پاؤں رکھ کے کھینچا جاتا ہے. اور یہ بات طے ہے, بندہ جس قسم کا رزق کھاتا ہے نا اس کے مزاج کے اندر اسی طرح کی سختی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سعدی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے درویش تھے, وہ کہتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو اس کائنات کا, بادشاہ بھی مانگ رہا ہے اور بھیکاری بھی مانگ رہا ہے. تو کسی نے کہا بابا جی آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ کہا بادشاہ ٹیکس مانگ رہا ہے اور بھیکاری بھیک مانگ رہا ہے, مانگ تو دونوں رہے ہیں. تو ٹیکس کا پیسہ ان لوگوں کو دیا جائے اور ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں تاکہ یہ ہمارے بائک کو رو کے 5-10 روپے ہم سے رشوت کا سوال نہ کریں. اب وہ بندہ جو پر منٹ نوکری کر رہا ہے, ٹیکس سے اپنی تنخواہ لے رہا ہے, جب آپ کے پاس کاغذات پورے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اور آپ کو مولانا چائے تو پلا دو یار. تو کیا صبح سے اس کے گھر والوں کو نہیں, اس کو چائے نہیں دی؟ اور دوسری بات, جیسے آپ نے کمشنر کی بات کی, قیمت جب متعین کی جاتی ہے نا, جس کے ذریعے جس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے نا وہ بکا ہوا ہے. اب وہ لسٹ لے کے آتا ہے, جیسے جب لے کے آتا ہے دکان والوں کے پاس تو دکان والے کیا کرتے ہیں 100 روپیہ اس کو دے کے اپنی ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب کمشنر تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح گاڑیوں کے کرائے کی, آپ اگر کسی ڈرائیور سے لسٹ مانگے نا وہ آپ سے لڑ پڑیں گے اور لاتے مار کے پیسنجر کو جو ہے وہ کیا کر دیں گے, اتار دیں گے, لسٹ نہیں دکھائے گا. اور دوسرا جو مال ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے, وہ ریاست جمع کر کے غرباء اور مساکین پر خرچ کرے. اور جو تیسرا مال ہے کہ وہ یتیم بچے جن کے پاس مال اچھا خاصا ہے مگر ان کا انتقال ہو جائے اور ان کہ وارث کوئی نہ ہو تو ریاست ان کا مال جمع کر کے دیگر جو یتیم بچے ہیں ان پر خرچ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عمر بن خطاب والا جو ہے وہ بیت المال قائم کرے, پھر انشاءاللہ پاکستان لینے والا نہیں ہوگا, پاکستان دینے والا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب نے, جناب یوسف راجپوت صاحب نے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات, کہیں مت جائیے گا. ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نعت خواں جناب حافظ و قاری حامد رضا صاحب. میں چاہوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. درے رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں, یا رسول اللہ
حبیب اللہ در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں غلام خود کو بتانے کی آرزو ہے مجھے غلام خود کو بتانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے اور نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کرو مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے وہیں پہ نعت وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب حامد رضا صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ذوالفقار علی حسینی کی پڑھی ہوئی نعت پیش کی۔ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی خوب پڑھتے تھے اس کو کہ در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں بات کروں گا ندا زیدی سے، آپ مجھے بتائیں کب سے نعت شریف پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، اچھا اسکول لائف سے ماشاءاللہ، جی۔ اچھا کیسے شوق ہوا آپ کو؟ کوئی گھر سے کوئی پڑھتا تھا، کوئی فیملی سے؟ جی میری مدر، میرے فادر، میرے گرینڈ فادر سب لوگ پڑھتے تھے تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا نعت خوانی کا نا۔ اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ٹی وی میں کس طرح نعت پیش کی آپ نے؟ اچھا ٹی وی میں یہ میں نے اسٹارٹ لیا ہے پچھلے 3 سال سے، تو مجھے خود ہی جو ہے وہ آفر ہوئی تھی ٹی وی کی، لیکن میں ابھی اتنا اچھا پڑھتی نہیں ہوں، کوشش کر رہی ہوں اچھا پڑھنے کی۔ دیکھیں وہاں تو آوازیں نہیں دیکھی جاتی نا، وہاں جی تو بس عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ بالکل یہی ہے، اور میں کہتی ہوں میرے اوپر بہت خاص کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور میں ابھی 27 رمضان کو عمرے پہ بھی جا رہی ہوں، اور میرا بالکل بھی کوئی مطلب میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس رمضان جو ہے مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی، اور یہ اچانک سے بس کیونکہ میں بہت دل سے نعت خوانی کرتی ہوں، میرا بہت زیادہ پہلی شوق بار ہے۔ جا رہی ہیں آپ؟ جی میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں۔ چلیں آپ جائیں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں خاص جی آپ تو خود جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں لیکن آپ دعا تو کر سکتی ہیں جی نا جی میرے لیے۔ بالکل سب کے لیے میں دعا کروں گی ہاں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ نہیں بھائی کوئی میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا۔ میں نے آپ کو دیا تھا میسیج، بتایا آپ کو کہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ زکوٰۃ عطا کریں۔ اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ایک اپنے جگہ لی ہوئی ہے لیاری میں، وہاں پہ ہم معذور بچوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ یہ کام ہے۔ جی معذور بچوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں ننھی پری کے نام سے، اس میں ہمارے ساتھ مہربانی کر کے جو ہو سکے مخیر حضرات ہمارے سے تعاون کریں۔ ہم چاہیں گے کہ یوسف بھائی بھی لوگوں کو میسج دیں کہ وہ مخیر حضرات جو ہے وہ آپ سے رابطہ کریں، آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ یوسف بھائی کو میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ بس دیکھنے والوں سے یہ میسج یہ ہے کہ جی اپنا جو مدینے کی ریاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ ایک فلاحی ریاست تھی۔ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی مشن تھا کہ پاکستان کو میں مدینے کی ریاست بناؤں۔ لیکن بات تو سیاست کی طرف چلی جائے گی، ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ لیکن اب تو آزادی مانگ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اپنا
لوگوں کی مدد کریں. حالات بہت خراب ہیں, بہت زیادہ تنگ ہے. کراچی میں جتنے نوجوان ہیں وہ تقریباً بائک رائڈرز کا کام کر رہے ہیں, وہ 16-17 ہزار کماتے ہیں. بعض وقت دماغ کام نہیں کرتا, وہ 17 ہزار میں کرتے کیا ہوں گے. ان کے بھی بچے اسکول جاتے ہیں, ان کی بھی گھروں میں پریشانی ہے, ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں, ان کو بھی گھر کا کرایہ دینا ہے. کین یو بلیو کہ 17,000 یا 18,000 یا 20,000 آپ کس طرح اپنا گھر کوئی چلا سکتے ہیں؟ یہ لوگ کوئی جنہوں نے یہ تنخواہیں مقرر کی ہوئی ہے. میں نے مفتی صاحب, میں اکثر میں اپنا گاڑی میں دیکھتا ہوں یا کبھی کبھی روڈوں پہ دیکھتا ہوں, کسی کے آگے کوئی گھی کا 5 کلو کا ڈبہ یا راشن کی تھیلی ہو نا, اس کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑی خوشی ہے کہ وہ اپنے گھر کا راشن پورا کر دیا. اللہ اکبر. ہم اتنی پریشان حالات کے اندر ہیں کہ ہماری سوچیں ہمیں بالکل اپنا ایک محدود کر دیا کہ ہماری اس سے آگے سوچ نہیں جا سکتی. اللہ ہمارے حال پہ, ہمارے ملک پہ, ہمارے لوگوں پہ رحم کرے اور اپنے خاص خصوصی کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری. یوسف راجپوت صاحب, آپ آئے میرے شو میں آپ کا بہت شکر گزار آپ کا, اور دعا گو اللہ پاک آپ کی تمام مقاصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جناب عبد القادر ہزاروی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. محترمہ ندا زیدی صاحب آپ کا, جناب نعیم MN صاحب آپ کا, معروف ناطق جناب حامد رضا صاحب آپ کا. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.